السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بکر ابن عیاش یہ مسلم کے راوی ہیں، جب انتقال فرمانے لگے تو ان کی بیٹی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، رونے لگی۔ تو باپ نے بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی کیوں روتی ہے؟ کہا ابا جان آپ کا انتقال ہونے لگا ہے، آپ کے جانے کا وقت ہے، اس لیے روتی ہوں۔ تو فرمانے لگے بیٹی مت رو، تیرے باپ کا گھر کے جس حصے میں انتقال ہو رہا ہے میں نے یہاں بیٹھ کر اپنی اس زندگی میں 12,000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے۔ مجھے اپنے رب سے اس قرآن کی فضیلت سے، اس کے پڑھنے سے بہت ہی حسن ظن ہے۔ اپنی اس بات سے ہم آج کا اپنا پروگرام الف لام میم شروع کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے کل کے پروگرام کے علمی ہم سفر موجود ہیں۔ ان سے اسی طرح ہم ہمارا برق رفتار مرحلہ ہم سوال پوچھیں گے، اس سوال کا جو جواب ہوگا وہ بے ترتیب ہوگا، انہوں نے اس کو ترتیب میں لے کر آنا ہے۔ سوال آسان ہوگا، اس ترتیب کو جو سب سے کم وقت میں اس ترتیب کو ٹھیک کرے گا وہ پھر ہماری اس نشست خاص پہ بیٹھے گا اور ہمارا دینی سفر شروع ہوگا۔ آپ لوگ تیار ہیں جی؟ سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہیں، اور وہ سوال یہ ہے، نماز میں ان کلمات کی ادائیگی کی صحیح ترتیب بتائیے۔ اے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بی سبحان ربی العالی، سی سمع اللہ لمن حمدہ، ڈی سبحان ربی العظیم۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آپ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے سب سے پہلے ڈی سبحان ربی العظیم، پھر سی سمع اللہ لمن حمدہ، پھر بی سبحان ربی العالی، پھر اے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح جواب دیا ہے ہمارے 3 کنٹیسٹنٹس نے، 3 علمی ہم سفروں نے، اور سب سے کم وقت میں سب سے پہلے جواب دیا ہے بھائی ندیم احمد صاحب نے۔ ندیم بھائی نے جواب دیا ہے۔ ندیم بھائی بہت بہت مبارک ہو، تشریف لائیے۔ آپ ہمارے کل کے پروگرام میں بھی موجود تھے، اور میں اس وقت بھی چاہ رہا تھا کہ اللہ آپ کو موقع دے۔ آئیے، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، تشریف لائیے جی۔ تھینک یو، تھینک یو۔ ندیم بھائی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے جتنے ساتھی یہاں آتے ہیں ہماری دل سے خواہش ہوتی ہے کہ وہ جیت کے جائیں، بالکل، تو ہم چاہ رہے ہیں آپ جیت کے جائیں، لیکن آپ نے اپنا لوہا منوا کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کروں گا جی بالکل۔ آپ کے سامنے ہیں 14 سوال، بالکل 14 سوالوں کے جواب دے دیا آپ نے، 28 لاکھ روپے اور حج کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے۔ ان 14 سوالوں کا جواب 3 منزلوں میں دیا جائے گا۔ پہلی منزل 2 جوابوں کے بعد آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے 2 جواب دے دیے، 10,000 روپے آپ کے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر اگلا سفر، پھر 5 سوال مزید، 7 سوالوں تک آپ پہنچ گئے، 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں سے اگلا سفر شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم آپ کو 3 لائف لائنز دیں گے 7ویں سوال تک۔ 8ویں سوال میں پھر دوہری سہولت کی لائف لائن آ جائے گی، لیکن اس وقت جو راہبر سے مدد ہے وہ آپ نہیں لے سکتے۔ پہلا سوال آپ کی طرف جو آنے والا ہے ندیم بھائی وہ یہ ہے، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہا نے کن جانوروں کے ساتھ حملہ کیا تھا؟ اے اونٹوں کے ساتھ، بی ہاتھیوں کے ساتھ، سی خچروں کے ساتھ، ڈی گھوڑوں کے ساتھ۔ آپشن بی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ماشاء اللہ۔ جواب آپ کو بریک کے بعد دیں گے۔
بریک کے بعد خوش آمدید. بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہا نے کن جانوروں کے ساتھ حملہ کیا تھا؟ 4 آپشنز: اے اونٹوں کے ساتھ، بی ہاتھیوں کے ساتھ، سی خچروں کے ساتھ، ڈی گھوڑوں کے ساتھ. میرے بھائی نے فرمایا ہاتھیوں کے ساتھ. دیکھتے ہیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط، دکھائیں جی. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. اچھا یہ جو سورہ فیل ہے نا، یہ ایک چیز کی طرف نشاندہی بھی کرتی ہے، اور وہ یہ نشاندہی اس بات کی طرف بھی کرتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی مدد آئے تو پھر دنیا کی فوجیں، دنیا کی پولیس، دنیا کی طاقتیں اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ کے امر کے سامنے اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی ابابیلیں بھیجیں جن کی چونچ کے اندر پتھر تھے، انہوں نے آ کر وہ ابرہا کے لشکر پر جو ان کو برسایا ہے تو سارے کے سارے لشکر کو بھوسا بنا دیا. یہ دراصل ہمیں اور آپ کو جو کہ کلمہ گو ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہاں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ رب العزت جب مدد کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی، چاہے کتنے ہی بڑے بڑے لشکر لے آئیں. اور اگر اللہ رب العزت اپنی مدد ہٹا لیں تو پھر میرے دوستو بڑی ہی بدقسمتی ہے اور پھر بڑا ہی خسارہ ہے. بے شک. جی اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے بھائی ندیم صاحب، وہ یہ ہے، قرآن کریم میں ایک شہر کا نام بکہ آیا ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ اے شام، بی فلسطین، سی مدینہ، ڈی مکہ. بکہ. 20 سیکنڈ. مشکل ہے، ہاں تھوڑا مشکل ہے. ابھی تو آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں. لائف لائنز تو ہیں لیکن وہ ہاں چلے میں ایک لائف لائن یوز کرنا. کون سی؟ جلدی بتاؤ. بالکل لائف لائن کون سی؟ جلدی بتاؤ. آڈینس بول لیتا ہوں. روکیں جی، ہماری مجلس شورا تیار ہے. پولنگ پیڈز اپنے ہاتھ میں لے لیں. سوال میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں. قرآن کریم میں ایک شہر کا نام بکہ آیا ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ اے شام، بی فلسطین، سی مدینہ، ڈی مکہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ. 64% کہہ رہے ہیں کہ مکہ ہے. آڈینس پول کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا. ذرا میرے پاس کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ بالکل. اس کو محفوظ کریں جی، ڈی کو محفوظ کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی. میں آپ لوگوں پہ بھی بہت مجھے فخر ہے اس بات کا. ویسے اب تک جو ہماری آڈینس پول جب بھی ہوئی ہے، ہماری ایسی ماشاءاللہ سے مجلس شورا ایسی آڈینس آئی ہے ہماری کہ انہوں نے جب بھی جواب دیا ہے انہوں نے صحیح جواب دیا ہے. ماشاءاللہ سے بہت بڑی بات ہے. پہلی منزل پہ آپ پہنچ گئے. ندیم بھائی کھیلیں گے آگے؟ ارادہ تو ہے. 10,000 روپے آپ کے ہو گئے. چاہیں تو میں ابھی دے دوں، آپ 10,000 روپے لے کے گھر جا سکتے ہیں. آگے کھیلیں گے؟ بالکل. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. جی آپ کے لیے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے، عرب کی مشہور سرکاری اسلامی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سعودیہ کے کون سے شہر میں ہے؟ اے جدہ، بی مکہ، سی مدینہ، ڈی ریاض. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جامعہ اسلامیہ. ڈی ریاض. کر دوں ریاض کو؟ کریں جی، ریاض کو محفوظ کر دیں جی. اوہو جواب آپ کا صحیح نہیں. مدینے میں. کوئی نہیں میرے پیارے بھائی، کوئی نہیں. اللہ آپ کو مبارک کرے. آپ کے آنے کا شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے ہماری اس پروگرام کو گریس کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. میں آپ کی امانت آپ کو دے دوں. آپ پہلے مرحلے کو ماشاءاللہ سے کراس کر گئے تھے اور 10,000 روپے جو ہیں وہ آپ کے ہوئے. بھائی ندیم صاحب بہت بہت شکریہ کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ مائی ڈیئر سر. تشریف لائیے. تھینک یو سر. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تشریف رکھیے. جی خواتین و حضرات، ایک بار پھر
ہمارا برق رفتار مرحلہ، ہمارے یہاں پر علمی ہم سفر اب 5 رہ گئے ہیں اور ان سے ہم اسی طرح سوال پوچھیں گے۔ ہمارا سوال آپ کی سکرین پر آنے والا ہے اور جب آپ کی سکرین پر سوال آ جائے، جب میں آپ کو کہوں شروع کریے تو شروع کریے گا۔ اب جو ہمارا سوال آپ کی سکرین پہ آئے گا وہ سوال یہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو صحیح ترتیب دیں۔ A دعا، B مغز، C عبادت کا، D ہے۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آپ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ A دعا، C عبادت کا، B مغز، D ہے۔ 2 لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے پہلے جواب دیا ہے بھائی منیر لغاری صاحب نے۔ تشریف لائیے بھائی منیر لغاری صاحب، مبارک ہو مبارک ہو۔ آپ کا اور ہماری بہن کا صحیح مقابلہ تھا کہ کس نے دیا ہے۔ آئیے بیٹھیے۔ جی منیر بھائی مبارک ہو آپ کو نشست خاص پر۔ کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی تو میں ایم ایس سی کر رہا ہوں جیولوجی میں۔ اچھا جیولوجی میں کر رہے ہیں؟ جی، فیڈرل اردو یونیورسٹی سے۔ اچھا، اور ٹیچنگ سے بھی وابستہ ہوں اچھا، ایز اے جے ایس ٹی گورنمنٹ اسکول میں۔ ماشاءاللہ۔ تو کہاں سے کر رہے ہیں ایم ایس سی آپ؟ کون سی یونیورسٹی فیڈرل سے؟ اردو یونیورسٹی سے۔ اچھا 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 اچھا، تیار ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، نروس تو نہیں ہے؟ نہیں۔ پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ 14 سوال ہیں اور یہ 14 سوال انشاءاللہ آپ کو 28 لاکھ روپے دلوائیں گے اگر ان کے صحیح جواب دیے، اور 2 ٹکٹ آپ کے حج کے ہو جائیں گے۔ اگر 7 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو 50,000 روپے ہیں اور عمرے کے 2 ٹکٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری منزل ہو گئی، اور پہلی منزل 2 سوالوں کے بعد آ جائے گی، 10,000 روپے۔ آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں، اپنے رفیق کو فون کر سکتے ہیں، آپ ہماری آڈینس سے مدد لے سکتے ہیں، اور جو ہمارے رہبر ہیں ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں۔ پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے لغاری صاحب وہ یہ ہے، 30 سیکنڈ ہے جواب دینے کے لیے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے مرتکب کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں فرمائیں گے؟ A چوری، B غیبت، C سود، D شرک۔ آپشن ڈی شرک۔ اس کو محفوظ کر لوں؟ محفوظ کریں جی اس کو۔ جواب آپ کو دیتے ہیں ہم بریک کے بعد۔ رب زدنی علما رب زدنی علما جی پروگرام الف لام میم میں خوش آمدید۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے مرتکب کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں فرمائیں گے؟ ہمارے بھائی نے فرمایا شرک۔ دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط، دکھائیے جی۔ مبارک ہو آپ کو، بہت 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 مبارک ہو، آپ کا جواب صحیح ہے ماشاءاللہ، اور 5,000 روپے آپ کے ہوئے۔ اگلا سوال 30 سیکنڈ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ لغاری صاحب آپ کا سوال ہے یہ، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک موقع پر اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا؟ A حضرت ابو بکر صدیق، B حضرت عثمان غنی، C حضرت عمر، D حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جی سر آپشن اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دوں اس کو میں محفوظ؟ بالکل۔ جی آپشن اے کو محفوظ کریں جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ پہلی منزل پر آپ پہنچ گئے، 10,000 روپے آپ کے ہوئے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں یہ کون سا موقع تھا ایسا؟ ہماری آڈینس بھی موجود ہے اور ہمارے دیکھنے والے بھی گھروں پر۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت وہ کون سا موقع تھا جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا گھر کا مال جو تھا وہ اللہ کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا؟ کچھ ذرا اس پر تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پچھلے تمام سوالوں پر بھی ایک ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی۔ آپ نے پہلے وقفے سے پہلے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ
ابرہہ کن جانوروں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا؟ ایک بات اس سلسلے میں نکتے کے طور پر اور سب کے فائدے کے لیے یہ ذکر کر دوں، قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اونٹوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک، ہاتھیوں کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ ہاتھی تو زیادہ حیرت انگیز جانور ہے، لیکن اس کے اندر نکتہ در حقیقت یہ تھا کہ عرب کے اندر ہاتھی زیادہ موجود نہیں ہوتے تھے، اور یہ ابرہہ لے کر کے آیا تھا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اونٹ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تقریباً 6 جگہوں پر ابل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اونٹ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر جانور کا ایک گھٹنا ہوتا ہے، اونٹ کے 2 گھٹنے ہیں، اس کی سپرنگ پاورز اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو نہ انسان اس کے اوپر سواری کر سکتا ہے، اٹھنے بیٹھنے آمد و رفت کے لیے وہ گر جائے گا، خطرات کا شکار ہو جائے گا۔ دوسرا جو سوال تھا کہ بکہ کس کے بارے میں، تو ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، ام القریٰ مکے کو کہا گیا، بکہ مکے کو کہا گیا۔ اسی وجہ سے یہ بھی ایک خوبصورت نکتہ ہے، وہ کون سی ماں ہے جس نے کوئی بچہ نہیں جنا لیکن قرآن اس کو ماں قرار دیتا ہے، تو وہ در حقیقت مکہ مکرمہ ہے جس کو ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں قرار دیا گیا ہے، لیکن بچہ اس نے کوئی نہیں جنا لیکن قرآن اس کو ماں کہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سوال تھا کہ جامعہ اسلامیہ کہاں پر ہے، تو آپ نے کہا کہ ایک طرح سے کنفیوژن بھی، یہ اصل میں مدینہ یونیورسٹی کا نام ہے۔ اچھا اچھا، یعنی وہ جو مدینہ یونیورسٹی ہے یہ اسی کا نام ہے، جامعہ اسلامیہ، ظاہر مدینہ منورہ میں۔ اب آخر میں یہ سوال کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ کا بیٹا ہوتا ہے، آپ کی اہلیہ ہوتی ہیں، آپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ آپ کا بیٹا کسی اور سے پیسے مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے والد اور ذمہ دار ہیں، آپ کی اہلیہ کسی اور طرف متوجہ ہو جائے آپ برداشت نہیں کرتے، حالانکہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کے خالق مالک رازق بھی نہیں ہیں۔ تو بندہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی مرزوق ہے، اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو خدا اس بات کو کبھی برداشت نہیں کرتا کہ میرا بندہ جبین نیاز کسی اور کے سامنے جھکائے، اس لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ایک غزوے کا موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا آج میں حضرت ابوبکر سے اور تمام صحابہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر نچھاور کیا، لیکن آپ حیران ہوں گے احادیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر کا سامان نبی کے قدموں کی چوکھٹ پر لا کر قربان بھی کر دیا۔ اور دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے کہ لوگ اور خواتین سوئی جو ہوتی ہیں وہ بچے سے بچانے کے لیے مٹی کی دیواروں کے اوپر گاڑ دیا کرتی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے سارا مال تو جمع کر کے نبی کے قدموں میں لایا، لیکن آخر میں اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر پھیر کر کے دیکھتے تھے کہیں کوئی سوئی تو نہیں بچ گئی ہے کہ جسے میں صدقہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس وقت حضرت عمر اور سب صحابہ نے کہا ابو بکر سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ بہرحال مقدم اور افضل ہی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ صدیق کی تعریف کیا ہوئی؟ سارا جان مال وقت اللہ کو دینا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کیا تو ابو بکر نے رحم کیا۔ یعنی اس امت کا رب جو ہے وہ بھی شفیق، اس امت کا نبی بھی شفیق، اور جو پہلا امتی ہے ابو بکر وہ بھی شفیق۔ انشاءاللہ یہ امت پار لگ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ نے دوسرے سوال کا جواب صحیح دیا، 10,000 روپے ہوئے آپ کے۔ آگے چلنا ہے کہ یہیں پر آگے چلنا؟ آگے چلنا ہے۔ اب آپ کے پاس جواب دینے کے لیے وقت ہے 45 سیکنڈ کا۔ اگلا سوال جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید میں کن واحد صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپشن بی حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ پکی بات؟ پکی بات۔ واہ 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 واہ، سوچ لو۔ اچھا جی، کریں جی، اس کو محفوظ کریں جی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن بی۔ جواب صحیح ہے یا غلط؟ بریک کے بعد بتائیں گے۔ رب زدنی علما رب زدنی
वेलकम बैक। प्रोग्राम हमारा अलिफ लाम मीम। हमारा सवाल, कुरान मजीद में किन वाहिद सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आया है? मेरे भाई फरमा रहे हैं ऑप्शन बी हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दिखाएं जी मेरे भाई का जवाब सही है कि गलत? बिल्कुल सही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जी सूरह अहज़ाब में आया है, जब वो सारा वाक़या है उनकी शादी का हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। माशाअल्लाह आपने 3 सवालों के जवाब सही दिए हैं। अगले सवाल के लिए तैयार हैं? अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है अजीज़म, वो ये है, इन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताएं जिनकी नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई। ए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वक्त शुरू हो चुका है। 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई। लाइफ लाइन रोकें जी, वक्त को रोकें। लाइफ लाइन कौन सी यूज करोगे अजीजम? ऑडियंस को, हमारी मजलिस शूरा को। आप लोग अपने पोलिंग पैड्स हाथ में ले लीजिए। उन सहाबी रसूल का नाम बताएं जिनकी नमाज जनाजा 70 मरतबा अदा की गई। ए हज़रत खालिद बिन वलीद, बी हज़रत अमीर हमज़ा, सी हज़रत जाफ़र तैयार, डी हज़रत अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। जवाब दें जी। %56 हमारी मजलिस शूरा कह रही है ऑप्शन ए। जो बात मशवरे से की जाए अच्छी होती है, तो ए कर दूं? करें जी, इसको महफूज करें, ए को दिखाएं जी। इतना मेरा दिल था तुझे जवाब बता दूं। प्यारे भाई मुनीर, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे मेरे अजीजम। 10,000 रुपए आपके हुए और आप आए और आपने हमारे इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी। इसके लिए मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। आपका इनाम 10,000 रुपए आपके हुए, वो मैं आपको देता हूँ। मुनीर भाई, अल्लाह आपको बहुत मुबारक करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। एक बार नहीं, कई बार आइए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मेरी ऑडियंस पे लाइट डालें, इनको भी देखें, इनके घर वाले ये आज हमारे पास यहाँ आए हैं। इस प्रोग्राम का, अलिफ लाम मीम प्रोग्राम का जो एक मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ जो प्लस पॉइंट्स हैं, उसमें एक ये है कि ऐसी हमें दीनी मालूमात मिलती है जो अक्सर औकात हमें सुनने में नहीं मिलती जब तक बड़ों में ना बैठें, बुज़ुर्गों में ना बैठें। ये इन सवालात में फिर मुफ्ती साहब के जो मुख्तलिफ आरा हैं और जो मुख्तलिफ इनकी तशरीहात हैं कुरान की आयतों की, इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो मालूमात मिलती है, मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम अलिफ लाम मीम का इसका मगज़ है हमारे इस प्रोग्राम का। हमारी ऑडियंस और आप लोग घर पे देखने वाले, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और दिल खोल के हिस्सा लें। और हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग उम्रे और हज के टिकट जीतें। आप लोगों की कोई ख्वाहिश तो नहीं है? नात सुनेंगे? तो नात कौन सी सुनेंगे? इलाही तेरी चौखट पे तो मैं एक बार पढ़ चुका हूं, कोई और जहन में आ रही हो तो बताओ। दोबारा पढ़ूं? अच्छा, दोबारा पढ़ दूं? दोबारा पढ़ देता हूं। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फाक्र हूँ
عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لوٹا کر ساری پونجی غفلتوں عصیان کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر، اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں، اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق، ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھیں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا